جیسے ہی منال اپنے گھر جائے گی اور اسامہ اسے لے کر جائے گا تو منال کے ساتھ اسامہ کوئی خاص بات نہیں کرے گا۔ اسامہ منال سے کہے گا کہ منال میں اپنے بیبی کی وجہ سے، اپنے بچے کی وجہ سے تمہیں لے کر آیا ہوں کہ اس معصوم ننھی کسی جان کی کیا قصور ہے۔ اسے تو نہیں پتہ کہ اس کی ماں جو ہے وہ ایک ضدی عورت ہے، وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانتی اس کے باپ کی، یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اسے تو یہی پتہ ہے کہ وہ ایک بچہ ہے اور وہ ماں باپ کے پاس آیا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے، تو میں اسے سزا دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہیں لے کر آیا ہوں۔ اور پھر کنزا اور امی وہ تمہاری طرح نہیں ہے، تم تو کنزا کی زندگی خراب کرنے کے لیے اسے طلاق دلوانے پہ بھی تلی تھی، لیکن کنزا نے ایک دن ایسا نہیں جانے دیا جس نے اس نے کال نہ کیا کہ میں تمہیں لے کر آؤں۔ لیکن خیر، تمہیں یہ ساری چیزیں بتانا فضول ہیں، تمہیں میں جسٹ یہ بتا رہا ہوں کہ تمہیں صرف اور صرف میں اس بچے کی وجہ سے لایا ہوں، ورنہ اگر تمہیں میری ضرورت نہیں تھی، تم کھلا لینا چاہتی تھی، تو میں بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اب جب کنزا والی بات سنتی ہے، طلاق والی منال، تو اب تو منال بول ہی پڑتی ہے۔ منال کہتی ہے کب میں نے کہا کنزا کے بارے میں طلاق دینے کے لیے؟ اگر مجھے سمیر اتنا ہیرا لگتا تو میں اسے چھوڑ کر تم سے شادی کیوں کرتی؟ یہ تمہارے لیے کیا بڑا ثبوت نہیں تھا کہ میں نے سمیر کو چھوڑ کر تم سے شادی کی تھی؟ ایویں ہی تم نے میرے پر اتنے زیادہ الزام لگائے ہیں اور میں نے برداشت کی ہیں، اب یہ کنزا والی بات کہاں سے آ گئی؟ اب جو سمیر ہوتا ہے، اسامہ ہوتا ہے، وہ ساری بات بتا دیتا ہے کہ جس دن تم سمیر سے پارک میں ملنے کے لیے آئی تھی، مجھے ایک ان نون نمبر سے میسج آیا تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم اور سمیع فرحاں پارک میں مل رہے ہو۔ جب میں تمہیں دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، تو تم واقعہ ہی دونوں ملاقات کر رہے تھے اور تم بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی کنزا کو طلاق دو، ابھی کنزا کو طلاق دو، لیکن سمیر ہی تھا جس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میں کنزا کو طلاق کیوں دوں؟ اس کا مطلب ہے تم نے تو پوری کوشش کی۔ سمیر اتنا اچھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے یہاں پر اپنی اعلیٰ ظرفی ثابت کی کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے اسے اتنی جلدی وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر منال تو چونک جاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا تو آپ مطلب یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں؟ تو جو اسامہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، جس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے اس کی ساری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جاتی ہے۔ تمہیں تو میرے ساتھ دلی لگاؤ ہی نہیں تھا، تم تو یہاں جا کر مجھے بھول ہی گئی تھی، لیکن میں پھر بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہی رہا اور تمہارے ہی خیال تھے۔ اب منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہاں نیگیٹو میرے ہی خیال تھے، مطلب میری خامیاں ہی ڈھونڈتے رہے۔ اسامہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خامیاں نہیں ڈھونڈی، یہ تو کسی نمبر سے میسج آیا، واللہ عالم وہ کون تھا، لیکن اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ اب منال جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا مجھ سے، لیکن مجھے ماں بھابھی نے ہی کہا تھا، جب بار بار اسامہ مجھے سمیر کال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نہ ملی تو میں کنزا کو طلاق دے دوں گا، مجھے ملنے آؤ، تو میری بھابھی نے مجھے کہا کہ تم ایک بار ملنے چلی جاؤ اور دو ٹوک بات کرو کہ آئندہ کے بعد تم اس سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گی، اگر اس نے طلاق دینی ہے تو کل کی بجائے آج ہی دے دے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ جا کر بات کی تھی، تم نے پتہ نہیں کیا سنا ہے کیا سوچا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اب اسامہ کو بھی تھوڑا اس کا جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ کلیئر ہو ہی جاتا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ سب دکھایا جائے گا۔ چینل پر نہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔